قابل احترام بزرگوں، مقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیتیں، آیت نمبر 40 پر 52 سے 40 پر 8 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن شریف کی سورتوں میں سے 17ویں سورت ہے، اور یہ سورت قرآن شریف کے پاروں میں سے 15ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ ان 4 آیتوں میں ایک خاص مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اور ان 4 آیتوں میں سے شروع کی 2-3 آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی۔ خاص مضمون یہ ہے کہ قرآن شریف انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ طے ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہی میں موجود ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن تو وہی راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا۔ لیکن جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت اس غرض سے کرتے ہیں، یا قرآن شریف کی تلاوت اس غرض سے سنتے ہیں، یا اس قرآن شریف کی تلاوت یا قرآن شریف کا مطالعہ اس غرض سے کرتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں، اس پر نکتہ چینی کریں، اس میں طعن کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس خفی عمل کی وجہ سے ان کے دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو پھر کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اس ہدایت والی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنی ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک صاف ہو کر پورے ادب و احترام کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت، اس کے مطالعے اور سننے کے جو آداب ہیں، وضو وغیرہ سے مکمل فارغ ہو کر پورے توجہ کے ساتھ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہی سنتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے چشمے جاری کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر کے کفر اور شرک کو مٹا دیتے ہیں، شک و شبہات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال ہی کو لے لیجیے۔ گھر سے نکلے تھے کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ جس نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے خود ان کے خاندان میں ان کے ماں باپ سے پیدا ہونے والی بہن اس کلمے کو قبول کر لی ہے، تو غصے سے بےتاب ہو گئے۔ تو سوچا کہ محمد الرسول اللہ کا مسئلہ بعد میں نپٹیں گے، پہلے خاندان کا مسئلہ نپٹیں گے۔ اس ارادے سے بہن کے گھر کو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی، جلدی سے دروازہ نہیں کھلا۔ ایک صحابی ان کو قرآن شریف میاں بیوی کو یعنی حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوی کو قرآن پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ دروازہ کھولنے کے لیے بہن گئی، دیکھا کہ عمر موجود ہے، دروازے پر گھبرا گئی۔ معلوم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اس وقت تک سخت مخالفین میں سے تھے۔ جلدی جلدی قرآن کے اس نسخوں کو چھپایا گیا۔ وہ معلم
جو آئے تھے قرآن سکھانے کے لیے وہ بھی ڈر کے مارے چھپ گئے۔ بہن بھی سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ غصے میں آ کر بہن بھی کو خوب مارنے لگے، برا بھرا کہنے لگے۔ بہن نے جب ان کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے گئی تو ان کو بھی زوردار تھپڑ مار دیا۔ اب بہن بھی عمر کی بہن تھی، وہ بھی خطاب کی ہی بیٹی تھی، ان کے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو عمر کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ انہوں نے جوش میں آ کر کہا اے عمر، اگر ہمارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تو اگر ہم کو مارتا ہے تو مار لے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئے۔ عمر نے دیکھا کہ وہ بہن جو چہرہ پر چہرہ ملا کر بات کرنے کی، نظر سے نظر ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، آج اتنا سخت انداز میں گرج کر مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ قوت کہاں سے پیدا ہو گئی، کیسے پیدا ہو گئی؟ اور ادھر بہن بھی کو دیکھا کہ ان کو چہرے پر بھی خون بہ رہا تھا اور بہن کے آنکھوں میں آنسو تھے، تو ذرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت بہن سے کہا کہ ذرا وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے ذرا سناؤ، میں بھی سنتا ہوں۔ ان کی بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کریں، وضو کریں، پورے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، ہم قرآن سنائیں۔ تو دل میں جذبہ پیدا ہو گیا تھا قرآن کو سننے کا، سمجھنے کا۔ تو بہن کی بات مان کر غسل بھی کیے، وضو بھی کیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اور وہ معلم جو چھپ گئے تھے وہ جلدی سے باہر نکل کر آئے۔ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، عمر رضی اللہ عنہ سر جھکا کر سن رہے تھے۔ وہ عربی دان تھے، مطلب معنی کو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر سنتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل کی دنیا کفر سے ایمان کی طرف بھر آ گئی تھی۔ فوراً پکار کر کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں لے جائیں۔ وہ معلم جو پر بیٹھے تھے انہوں نے، خباب بن عرد ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے یا ابو جہل بن ہشام سے، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو مضبوطی اور قوت عطا فرما۔ خباب بن عرد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی دعا عمر تمہارے حق میں قبول ہو گئی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اسلام قبول کیا۔ کہنا یہ ہے مجھے یہاں پر انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دل کی گندگیوں کو، ظاہر کی اور باطن کی گندگیوں کو پاک کر کے، صاف کر کے، نیک ارادے سے بیٹھ کر قرآن کو سنا تو ہدایت کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ جس دل میں قرآن اور صاحب قرآن سے نفرت تھی ان کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ یہ آیتیں جو ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی ہے، یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، ایک خاص عورت سے متعلق نازل ہوئی۔ وہ واقعہ یہ ہے، سورۃ اللہب آپ لوگ پڑھتے ہیں، سب کو بھی تقریباً یاد ہوتی ہے وہ آیت، وہ سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورت نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دین اور دین کے احکام کو تمہارے خاندان والوں پر سب سے پہلے پہنچاؤ۔ تبلیغ دین کی تمہارے گھر والوں سے شروع کرو، خاندان والوں سے شروع کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گئے، کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور ایک بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا، خاندان کے ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ ایسا عرب میں دستور اس وقت تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا، کوئی بڑی بات پیش آ جاتی، تو ایسا بلندی پر چڑھ کر لوگ پکارا کرتے تھے وہ خطرناک حالات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچے پہاڑ پر چڑھ کر پکارنے لگے ایک ایک قبیلے والے کو، تو پورا قبیلہ، پورے قبیلے والے، پورے خاندان والے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو سب لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، آپ کی ہر بات ماننے کے قابل ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس پار سے دشمن آ رہا ہے اور تم سب پر حملہ کر کے برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یقیناً ہم اس کو مانیں گے اور اس پر یقین کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال کر جلائیں گے، تباہ کریں گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب مل کر لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پر اس مجلس میں ابو لہب تھا، اس نے کہا تبت لک لہذا جمعتنا، تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کیا یہ بات کہنے کے لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا؟ اور پتھر اٹھا کر رسول اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب، برباد ہو بھی گئے۔ ما اغنى عنہ مال وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی کچھ بھی اسے کام نہیں دی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ دوزخ کی آگ میں، شعلے دار آگ میں داخل کیا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ بہرحال ابو لہب کی ہلاکت کا واقعہ تفسیر کے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کی بارے میں قرآن شریف کی آیتیں نازل ہو گئی تو اس کی بربادی کا کیا شک کیا جا سکتا ہے اس میں؟ وہ تو تباہ ہو گیا۔ بدر کی لڑائی کے چند دن بعد اس کے بدن میں تعاون کی گٹلیاں، پھنسیاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پورا بدن اس کا بدبودار ہو گیا، سڑنے لگا تھا۔ تو اس کے بچوں نے اسے لے جا کر شہر سے باہر جنگل میں ایک جھوپڑا بنا کر وہاں ڈال دیا۔ وہیں قسم پرسی کی حالت میں تڑپتے تڑپتے چند دنوں کے بعد مر گیا۔ چونکہ وہ ایک خاص بیماری میں مرا تھا، لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اگر وہ بیماری دوسروں کو پھیلنے والی ہے، اس لیے اللہ نے اتنا ذلیل کیا اسے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس کے بچوں نے بھی نہیں چھوا۔ ایک بڑی لکڑی بنا کر غلام قسم کے لوگ کرائے پر لے لیا گیا، انہوں نے لکڑی سے ڈھکل کر اسے گڑھے میں ڈال کر پتھر بند کر دیا۔ بہرحال اس کا واقعہ وہ الگ ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، سورت اللہب، جس میں ابو لہب کی تباہی کی پیشن گوئی تھی اور اس کی بیوی کی تباہی کی پیشن گوئی تھی، تو اس کی بیوی کو غصہ آیا، اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آنے لگی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی جمیل آ رہی ہے، وہ بڑی بدزبان عورت ہے، آپ کو برا بھلا کہے گی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، ورنہ آپ کو اس کی بد زبانی سے تکلیف ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آنے دو، اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ ابو لہب کی بیوی آئی، مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسے نظر نہیں پڑی۔ صدیق اکبر سے پوچھتی ہیں تمہارے محمد کہاں گئے؟ وہ تو ہمارے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔
ہمارا ہجو کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ وہ ہجو نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو حقیقت کو بیان کرتے ہیں، حق کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم بھی ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئے، یہ بڑبڑاتی ہوئی مجلس سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجلس میں تھے، اس عورت کو آپ نظر نہیں آئے، وہ ہم سے پوچھ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دیکھ نہیں سکی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان لوگوں کے سامنے جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کے کانوں میں، ان کے نظروں کے سامنے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا شان نزول کا۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ کہ قرآن شریف تو ہدایت والی کتاب ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے ظاہری گندگیوں اور باطنی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ہدایت ان کو ملتی ہے۔ اگر کوئی قرآن شریف اس غرض سے پڑھے، اس غرض سے سنے، اس غرض سے مطالعہ کرے کہ اس پر اعتراض کرے، اس میں نکتہ چینی کرے، اس میں عیوب کو نکالے، تو پھر اللہ تعالیٰ زندگی بھر وہ پڑھتے رہیں، زندگی بھر سنتے رہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتے اور ان کو اس کتاب سے ہدایت ملتی نہیں۔ اس آیت کے ذیل میں کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھا، جب کبھی دشمنوں کی نظر سے، دشمنوں کی شرارت سے بچنا چاہتے، محفوظ ہونا چاہتے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی 3 آیتوں کو تلاوت کرتے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دشمنوں کے درمیان کو پردہ حائل کر دیتے۔ وہ سامنے ہونے کے باوجود بھی دیکھتے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک آیت یہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، آیت نمبر 40 پر 5 سورہ بنی اسرائیل، اور ایک سورہ کہف کی سورۃ النحل کی اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، 14 پارے میں سورۃ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 108 اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ تیسری آیت سورۃ جاثیہ 25ویں پارے میں آیت یہ سورت موجود ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ 3 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 108 اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23، یہ 3 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تو دشمنوں کی شرارت سے، دشمنوں کے نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے گا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو دشمنوں سے، دشمنوں کی شرارت سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی نظر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو یہ 3 آیتوں کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن کی شرارت سے محفوظ فرما دے گا۔ اور ویسے بھی سورہ یاسین کی شروع کی آیت ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یاسین القرآن الحکیم سے لے کر وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ دشمنوں کی شرارت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، دشمنوں نے گھیر لیا تھا، رات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ یاسین وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ان کے اوپر
مٹی اڑا کر وہاں سے گزر گئے، وہ دیکھ نہیں سکے۔ تو بہرحال یہ ان آیتوں کا مختصر سا خلاصہ تھا، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تبلیغ کے غرض سے، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ سمجھ نہ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تمہارے رب کا ذکر کرتے ہیں، صرف تمہارے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں، تو وہ کافر پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاهُمْ، ہم خوب جانتے ہیں وہ کس وجہ سے سنتے ہیں جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں وہ کس وجہ سے سرگوشی کرتے ہیں۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جبکہ ظالم کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جو سحر زدہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھو کیسے کیسی باتیں بیان کرتے ہیں آپ کے بنسبت، سب وہ لوگ گمراہ ہوئے، فلا يستطيعون سبیلا، وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ دشمنوں کی نظر سے محفوظ ہونے کا، دشمنوں کے شرارت سے محفوظ ہونے کے لیے 3 آیتیں میں نے جو کہی، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 108 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ قرآن پاک کی تفسیر کی گئی ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے اور سننے کے جو